بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ موجودہ حالات میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، رہائشی علاقوں میں جگہ کی قلت اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے قانونی دشواریوں کے پیش نظر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اجتماعی قربانی میں حصہ لے رہی ہے۔ شریعت کے اصول و ضوابط کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس طرح اجتماعی قربانی کرنا جائز اور درست ہے، لیکن دیکھا گیا کہ اجتماعی قربانی میں شریعت کے اصول و ضوابط کا لحاظ بہت کم رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ اجتماعی قربانی کے اہم اور ضروری مسائل کو بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کن جانوروں میں اجتماعی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ جانور جن میں ایک حصہ ہوتا ہے، ایک شخص کی جانب سے قربانی ادا کی جاتی ہے، مثلا بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ۔ ان جانوروں میں اجتماعی قربانی درست نہیں ہے۔ بڑے جانور جن میں 7 حصے ہوتے ہیں، مثلا اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینس، پڑوا، ان تمام جانوروں میں اجتماعی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر 7 سے زیادہ افراد اس میں شریک ہو جائے تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 2، تمام شرکاء کے لیے عبادت کی نیت کرنا ضروری ہے، مثلا قربانی، عقیقہ، ولیمہ وغیرہ۔ اگر کسی ایک شریک کی نیت گوشت خوری یا گوشت بیچنے کی ہو تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اگر تمام شرکاء میں سے کسی ایک شریک کا انتقال ہو جائے تو میت کے وارثین کی اجازت ضروری ہے۔ اگر وارثین کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی گئی تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 4، اگر تمام شرکاء میں سے کسی ایک شریک کی کمائی حرام کی ہو، مثلا سود، جوا وغیرہ، تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اگر تمام شرکاء میں سے کوئی ایک شریک بدعقیدہ ہو، مثلا شیعہ، قادیانی یا شکیلی ہو، تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 6، اجتماعی قربانی میں تمام حصے داروں کی رقم برابر ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک شریک کی رقم اگر 7ویں حصے سے کم ہو تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ مثلا اگر جانور 14,000 کا ہے تو ایک شریک کی رقم 2,000 ہونا ضروری ہے۔ 2,000 سے اگر کم ہوگی تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض حضرات محض پیسہ کمانے کی خاطر اجتماعی قربانی کرتے ہیں اور اس کے لیے سستا اور کمزور جانور خریدتے ہیں، اور جو رقم بچ جاتی ہے شرکاء کی اجازت کے بغیر اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، شرکاء کو واپس نہیں کرتے۔ یہ تمام امور شرعاً ناجائز ہے۔ ہاں، البتہ اگر اجتماعی قربانی کی اجرت لینا چاہتا ہے تو قربانی سے پہلے اس کو متعین کرنا ضروری ہے، بعد میں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اجتماعی قربانی میں شریک ہونے والے تمام شرکاء سے پہلے دریافت کر لیا جائے کہ قربانی کی کھال، ہڈی وغیرہ جو چیزیں بچ جاتی ہے،
جس ادارے کے ماتحت قربانی کی جا رہی ہے اگر وہ ان کو دینے کے لیے رضامند ہے یا نہیں، صراحتاً یا دلالتاً اگر اجازت پائی جائے تو ادارے کا لینا درست ہے، اور اگر اجازت نہیں پائی جائے تو ادارے کا لینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور خریدنے اور اس پر ہونے والے تمام اخراجات کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے شرکا کو واپس لوٹانا ضروری ہے۔ شرکا کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی کے متعلق یہ چند ضروری مسائل تھے جس کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام مسائل شریعت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔